فلما آتاہما صالحا، جس وقت دے دی اللہ نے ان کو لڑکا نیک، جعلا لہو شرکا، نام رکھا عبد الحارث، نام رکھا عبد الحارث، اور حارث نام شیطان کا ہے۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر، وحسنہ حاکم نے سابوری وصححہ، حاکم نے تصحیح کی، ترمذی نے تقسیم کی کتاب التفسیر میں کہ حارث نام شیطان کا۔ ایک عالم تھے کراچی میں، بڑے ادارے کے محترم تھے، بیٹے کا نام حارث رکھا ہے۔ کسی نے کہا بھائی وہ گلشن والا ہے، وہ چھوڑو، وہ ایسی بات کرتا ہے۔ میرے پاس آئے، میں نے تفسیر شیخ الہند اس کو یہاں نکال کے دی، اور شبیر احمد صاحب عثمانی، میں نے کہا ان سے کہو یوسف بنوری اور مفتی شفیع کے استاذ، دارالعلوم دیوبند کے محدث مفسر متکلم، پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام، وہ حاشیے میں لکھتے ہیں حارث نام شیطان کا تھا۔ تو کب سے یہ نام عبد الرحمن کا ہو گیا؟ ابن کثیر نے اس پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، لیکن وہ اعتراضات بھی اکو بکو سندر بکو سے زیادہ وزن نہیں رکھتے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں نفس واحدہ سے عام انسان لینا اور بقیہ قصے کو آدم و حوا سے ہٹانا دشوار بات ہے، دشوار بات ہے۔ بیان القرآن، ہمارے تمام اکابر اس پر متفق ہے کہ یہی مطلب ہے آیت کا۔ اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ حارث نام شیطان کا ہے، اور اس سے بہت جلدی بچو اور تبدیل کرو۔ خود بخاری نے باب قائم کیا، باب تغییر الاسم القبیح الی ما هو احسن منہ، غلط نام ہٹاؤ اور اچھا نام رکھو۔ یہ نام غلط ہے اور شیطان کا نام ہے۔ اور وہ حدیث جس میں اعدلہم حارث، وہ متکلم فی ہے، منظور فی روایت ہے۔ وہ دیکھیے تہذیب الاسماء واللغات نووی کی۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ جعلا لہو شرکاء، بنا دیا اس کو شریک، فیما آتاہما، جو اللہ نے دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، پس بلند اللہ ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فلاں بخش، عبدالعلی، فلاں بخش، کریم بخش، رحیم بخش، پیر بخش، داتا بخش، یہ سب کے سب یشرکون مشرکانہ نام ہے۔ یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، شریک ٹھہراتے وہ جو بنا نہیں سکتے کچھ بھی، وہ خود پیدا کیے گئے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ ان کی طاقت امداد کی، نہیں امداد ایک دوسرے کی کر سکتے، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر یہ دعوت دیں ہدایت کی طرف تو نہیں پیچھے آئیں گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، دعوتموہم، دعوت دیتے رہو، امنتم صامتون، یا تم خاموشی اختیار کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو سوائے خدا کے، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے جیسے، بدعتیو، تم لوگوں کو دھوکہ دیتا، بتوں والی آئے تو بتوں والی ہے، بتلو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے تھے، ان کا پوجا ہوا ہے جیسے تم کرتے ہو درگاہوں۔ یہی سوال و نقشہ ہے۔ یہ آیت ان کے گلے کا ہار ہے، مچھلی کے کانٹے کی طرح نہ نکلتا ہے نہ نکلتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ بندے تھے تمہارے جیسے۔ یہ بت پکارتے، بت کو نہیں پکارتا، بت کسی کا ہوتا ہے۔ فدعوہم، پکارے ضرور نے، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہیں جواب دیں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے چل سکے؟ ام لہم اید یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑ سکے؟ موت پر تمام اعضاء معیوف ہو جاتے ہیں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا،
یا ان کی اکھیاں ہیں کہ ان سے دیکھ سکے، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ ان سے سن سکے، قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرمائیے پکارو اپنے معبودوں کو، ثم کیدونی، پھر مجھے میرے خلاف سازش کرو، فلا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا معبود برحق وہ اللہ ہے جو قرآن نازل کرتا ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ دیکھ بھال کرتے ہیں نیک لوگوں کی، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، ان کی طاقت نہیں تمہارے مدد کرنے کی، ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ خود مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر آپ پکارے ان کو خیر کی طرف سنے نہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کو، ایسے دیکھتے رہتے سمجھتے نہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنا اختیار کرے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، فیصلے کرے عرف کے مطابق، عرف ایک دلیل شرعی ہے، اسلامی عرف، عرف خاص، عرف عام، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، چھوڑ دیں ضدیوں کو، سمجھتے نہیں ضد کرتے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی اچک دے تجھ کو شیطان چھیڑ کر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، معافی مانگ اللہ کے پاس، پناہ مانگ، انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے جاننے والے، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب چھوتا ہے ان کو شیطانی خیال، تذکروا، چونکتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پس ناگہاں وہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس میں ایک عجیب حکایت ہے، کل سناؤں گا، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی ان کو گھسیٹتے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، بس وہ کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جواب نہ لائے ان کا منہ مانگا معجزہ، قَالُوا لَوْلَا اتَّبَعْتَهُ، کہتے کیوں نہیں لاتا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ فرماؤ میں اتباع کرتا ہوں جو وحی ہوتی ہے مجھے رب کے ہاں سے، هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، یہاں کے کھولنے والی دلیلیں ہیں تمہارے رب کے ہاں سے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جاتا ہو، امام پڑھتا ہے نا، مقتدی پیچھے کھڑے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سننے کی کوشش کرو، مغرب عشاء فجر جمعہ و عید میں، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو ظہر اور عصر میں، وآخری 2 رکعتوں میں، کیونکہ عالمگیر روح المعانی میں اور مسند احمد میں اس پر اجماع ہے کہ نزلت هذه الآیہ فی الصلاۃ، یہ نماز کے بارے میں، جب قرآن پڑھا جاتا ہو بس سننے کی کوشش کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے فاتحہ خلف الامام منع کیا، فانتهى الناس عن القراءة، ترمذی، ابو داؤد، ابن شہاب زہری،